السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج کچھ خبر نما افواہیں ہیں اور کچھ افواہ نما خبریں ہیں۔ سندھ کے محاذ پر رہیں گے۔ سندھ میں دو بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کے دفتر آواز ٹی وی، جو ان کا ایک ٹی وی چینل ہے، ان کے صاحبزادے راول صاحب اس کو چلاتے ہیں، اور وہ ان کو جہیز میں ملا تھا۔ ان کی شادی ہوئی تھی راول کی، تو ان کے سسر نے سکندر جتوئی صاحب نے ان کو ایک گفٹ کیا تھا۔ آواز ٹی وی کے دفتر پر ہفتے کے روز کوئی صبح 4:30 اور 5 بجے کے درمیان ایک چھاپا پڑا ہے۔ اس حوالے سے کیا بات ہے، یہ ابھی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک دوسری خبر جو ہے وہ صدر زرداری اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان انبن کی ہے، اور حالیہ دنوں میں جو دبئی میں سرگرمیاں رہی ہے، ان سرگرمیوں کا تعلق پاکستان کی پولیٹکس پر کیا ہے، اور زرداری صاحب نے اپنے پاؤں پہ جو پلستر لگوایا تھا فریکچر کی وجہ سے، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، یہ ایک اہم ترین خبر ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے شرجیل میمن کے موضوع کے بعد۔ شرجیل میمن کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ چھاپا پڑا تو 24 گھنٹے تک تو ایک سکتہ طاری تھا کہ اس چھاپے کا محرک کیا ہے، کون لوگ ہیں پس پردہ، اور شرجیل میمن کے حوالے سے کیا کوئی نئے خطرات پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا جو دائرہ تھا وہ گفتگو کا یہ تھا۔ پھر دوسرے مرحلے پر کچھ افواہیں گردش کرنے لگی، اور وہ افواہیں بھی کافی معنی خیز تھیں۔ شرجیل میمن صاحب کے معاملے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ صاحب ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھے، چھوٹی موٹی بروکری کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر مخدوم خاندان کے ذریعے قدم رکھا، اور پھر دیکھتے دیکھتے ذوالفقار مرزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ زرداری صاحب کے قریب ہوئے، اور پھر ذوالفقار مرزا صاحب کا جب جھگڑا ہوا تو وہ ان کو بھی چھوڑ کر پارٹی کے اندر دوبارہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہے۔ اس وقت وہ سندھ کی 3 وزارتوں کا کنٹرول رکھتے ہیں، اور تینوں وزارتیں بہت زیادہ پیسوں کے حوالے سے لبالب بھری ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری خبریں گردش میں رہتی ہے۔ شرجیل انعام میمن کا معاملہ ایسا ہے کہ خود شرجیل انعام میمن بھی اپنے خلاف جو باتیں ہو رہی ہوتی ہے اس کی تردید نہیں کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ بولیں گے بھی تو بھروسہ کوئی نہیں کرے گا۔ بہرحال شرجیل انعام میمن صاحب ان دنوں کافی سارے چینلز کا ایک بوکے بنا چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک اردو چینل ہے، ایک سندھی چینل ہے، اس کے علاوہ ایک انٹرٹینمنٹ چینل ہے، کوئی ایک چینل اور بھی کہتے ہیں کہ ایک اور بھی ہے، 4-5 ان کے پاس اس طرح چینلز ہیں، اور اب وہ اردو، سندھی اور انگریزی زبان میں کچھ اخبارات بھی لانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں جو مضحکہ خیز پہلو ہے وہ یہ کہ یہ سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات ہے، اور سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات کے طور پر سندھ کے پورے اشتہارات کا جو بجٹ ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ یوں وہ ایک ہاتھ سے بجٹ تیار کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اس بجٹ کو اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ ان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ ان کے چینل نے 365 جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سندھ انفارمیشن میں یہ کہا جاتا ہے، خود وہ افسران جو شرجیل انعام میمن کے انتہائی قریب ہے، کہ اس کو 364 لوگ بھی نہیں دیکھتے۔ اس چینل کو بھاری رقم دی جاتی ہے اشتہارات کی مد میں، اور شرجیل انعام میمن کا بس نہیں چل رہا کہ سندھ کا صوبائی وزیر بجٹ جو بھی ہے اطلاعات کا، نشریات کا اور تمام وزارتوں کے سے جو بنتا ہے مجموعی کیک، وہ پورے کا پورا وہ کسی نہ کسی طرح اپنے ہی میڈیا چینلز اور اخبارات میں ہڑپ کر جائیں۔ تو کوشش ان کی پوری رہتی ہے، اس لیے اب وہ اخبارات کے دھندے میں بھی قدم بڑھا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کی ایک اپنی سائنس ہے، اور وہ لین دین کی سائنس ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو وزراء جب کما رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے ایک سوال بھی ہوتا ہے، ایک حساب بھی مانگا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑے صاحب ہیں ان کے پاس کچھ منشی بیٹھے ہوئے تھے، وہ رجسٹر لے کر بیٹھتے ہیں وہ منشی، اور
وہ حساب کتاب رکھتے ہیں کہ کون کیا کما رہا ہے اور کون کیا کھا رہا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے کان پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کا جو دامن ہے وہ جھڑوا لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال شرجیل انعام میمن کے دفتر پر جب ہفتے کے روز چھاپا پڑا تو پہلا جو خیال لوگوں کے ذہنوں میں آیا وہ یہ کہ کوئی حصہ پہنچانے کا معاملہ ہے، اور حصہ جو ہے وہ نہیں پہنچا، اس وجہ سے یہ چھاپا پڑا ہے۔ پھر بعد میں 24 گھنٹے تک تو خود شرجیل انعام میمن اور ان کے قریبی حلقے بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں کر رہے تھے۔ پھر 24 گھنٹوں کے بعد انہوں نے اس پورے واقعے کو اپنی مرضی کے کچھ رخ دینے کی کوشش کی۔ پہلے مرحلے پر انہوں نے کچھ ویلاگر سے، جو بظاہر تو شرجیل انعام میمن کے خلاف بھی کچھ باتیں کر رہے تھے، مگر عملاً وہ اس پورے کھیل کی ایک پچ تیار کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ اس طرح آپ چھاپے لگائیں گے اور اس طرح کے معاملات ہوں گے تو سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک احساس محرومی بڑھے گا۔ یوں ایک کرمنل پس منظر سے بننے والی امپائر کے حوالے سے سوال اٹھانے کے بجائے اس کو سندھ کے مسئلے سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی موقف میں یہ بھی زاویہ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے، حالانکہ یہ پورا کھیل دھندے بازی کا ہے اور اس کو آزادی صحافت کہنا ایک مذاق سے کم نہیں ہے۔ یہ 24 گھنٹے کے بعد کچھ سانس لینے کے بعد کہی گئی باتیں ہیں جو مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے، اور ایک دوسری بات جو گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ یہ پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت کی طرف سے ایک تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ان معنوں میں کہا جا رہا ہے کہ شرجیل انعام میمن صاحب پچھلے کچھ مہینوں سے جس طرح بے قابو ہوئے ہیں تو انہیں جو ہے وہ اپنی حدود سے آشنا کیا جائے۔ یہ بات بھی مختلف حلقوں میں گردش کر رہی ہے۔ ہم واضح طور پر اس پوزیشن پہ نہیں ہیں کہ ہم کوئی حتمی رائے بنا سکیں۔ بہرحال جو مختلف قسم کی بات ہے اس وقت مارکیٹ میں زیر بحث ہے، مختلف حلقوں میں زیر بحث ہے، مختلف لوگوں کے درمیان کانا پھوسی کی شکل میں جاری ہے، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن ٹرانسپورٹ کی وزارت بھی رکھتے ہیں اور ایکسائز کی بھی وزارت رکھتے ہیں۔ ان ساری وزارتوں میں جو دھندے بازی چل رہی ہے، جو پیسہ چل رہا ہے، جو غلط منصوبوں پر کھیل چل رہے ہیں، وہ سارے زیر بحث لائے جانے کے قابل ہے۔ اس حوالے سے کافی سارے ثبوت بھی ہے، لیکن لوگوں نے ایک طرح سے چپ سادھ رکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کا جو انفارمیشن کا محکمہ ہے وہ اس وقت سب لوگوں کے منہ بند کیے ہوئے ہے۔ بڑی تعداد میں صحافیوں کو نوازا جا رہا ہے، مختلف صحافیوں کے جو کلبز ہیں ان کو مختلف قسم کی امداد دی جا رہی ہے، اور یوں شرجیل انعام میمن نے ایک مصنوعی فضا بنا رکھی ہے، اور اس مصنوعی فضا میں وہ اپنی داد خود اس طرح وصولتے ہیں کہ کبھی لاہور سے صحافیوں کا ایک وفد بلوا لیتے ہیں، کبھی وہ اسلام آباد سے ایک وفد بلوا لیتے ہیں، اور انہیں بند کمروں میں بریفنگ دے کر اپنی وزارتوں کی کارکردگی کے حوالے سے سندھ کی ایک ترقی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو جعلی چھوی ہے، یہ جو جعلی شبیہ ہے، اس پر کوئی سوال اس لیے نہیں اٹھاتا کہ سب لوگ جو ہے وہ رہین منت اور مرہون منت ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے خرچے اٹھائے جاتے ہیں اور ان کو سیر سپاٹے کروائے جاتے ہیں، اس لیے خاموشی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ 31 اکتوبر کو صدر زرداری دبئی 2 دن کے دورے پر گئے تھے، مگر اچانک یہ خبر آئی کہ ایئرپورٹ پر ان کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا اور انہیں پلسٹر لگوانا پڑا، اور 1 مہینے کا آرام انہیں بتایا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ڈاکٹر عاصم صاحب کو بھی لے گئے تھے، اور ڈاکٹر عاصم صاحب بھی ان کے ساتھ اس پورے عرصے میں رہے ہیں، مگر ڈاکٹر عاصم صاحب ان کے ساتھ ڈاکٹر کے طور پر نہیں بلکہ اس کھیل کی وجہ سے رہے ہیں جو دبئی میں اس پورے عرصے میں جاری رہا۔ اب وہ 2 روز قبل رات گئے، واپس اسلام آباد تشریف لے آئے ہیں، اور جو اپنے فرائض سنبھال لیے ہیں، اگرچہ ابتدا میں کہا گیا تھا کہ کم از کم وہ 1 ماہ آرام کریں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ صدر زرداری کے گرد جو ایک کہانی بنی گئی بیماری کی، اس کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی کہ انہیں حالیہ دنوں میں چین کا دورہ کرنا تھا۔ بدقسمتی سے چین کے دورے کے عرصے میں ہی امریکی انتخابات کا بھی غلغلہ بلند ہوا،
اور پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ امریکی انتخابات تھے جس کا تعلق انتہائی گہرا ہمارے طاقت کے تمام مراکز سے لے کر اقتدار کی تمام تہداریوں میں تھا، اور ان انتخابات کو بہت زیادہ گہرائی سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس عرصے میں صدر زرداری کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا دورہ چین کا وقت بالکل نامناسب ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم یوکرین کی جنگ کے دوران جب وہ روسی صدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو یوکرین کی جنگ چھڑی، تو وہ ایک غلط جگہ پر غلط موقع پر روسی صدر کے ساتھ تھے اور اس نے امریکہ کو ناراض کر دیا تھا۔ تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت جب کہ امریکہ کے اندر ایک انتخابی عمل جاری تھا اور ایک جارحانہ انتخابی مہم تھی، اور یہ قطعی بات نہیں تھی کہ جو بائیڈن کی جو پارٹی ہے وہ دوبارہ سرگرارہ اقتدار ہوگی یا ریپبلکن ڈیموکریٹس کو پچھاڑ دیں گے، یہ بھی واضح بھی نہیں تھا۔ تو وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ خود کو کسی بھی بحث میں الجھائیں، اس لیے انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ دبئی میں بیماری کے یہ جو ایام ہیں آرام کے نام پر گزارے جائیں۔ یہ تو وہ پس منظر ہے جو ان کے انتہائی قریبی دوست بتاتے ہیں کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے باعث صدر زرداری نے دبئی میں رہنا گوارا کیا۔ لیکن جب وہ دبئی گئے تھے تو تب بھی ان کے سامنے پیپلز پارٹی کے کچھ اندرونی مسائل تھے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ جناب بلاول بھٹو صاحب اب پارٹی چیئرمین تو کافی عرصے سے ہے، لیکن اب پارٹی چیئرمین بننا بھی چاہتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی صاحبہ کے المناک ثانیے کے بعد عملاً یہ پارٹی پوری طرح آصف علی زرداری کے قبضے میں یا گرفت میں آ گئی تھی۔ اگرچہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان لوٹتے ہوئے یہ ایک ارینجمنٹ کر لیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب سیاست سے دور رہیں گے، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کے بعد آصف علی زرداری ہی پیپلز پارٹی کے پورے ورثے پر قابض ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے اندرونی حلقوں میں اس حوالے سے ہمیشہ ایک رد و قدح کی حالت رہی۔ لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ مزاحمانہ رویہ رکھتے تھے، اور جو پیپلز پارٹی کا ایک نظریاتی ورکر تھا اس کو یہ صورتحال گوارا نہیں تھی۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کی جو پارٹی پر گرفت تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ اس نے ہر اس آدمی کو اکھاڑ پھینکا جو کہیں پر بھی ان کے لیے چیلنج بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بالآخر آصف علی زرداری صاحب اپنے بچوں کے ساتھ اس پوری پیپلز پارٹی کی میراث کو سنبھالنے کے قابل ہو گئے۔ اگرچہ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو پارٹی چیئرمین تو بنا دیا تھا، جو ان کی ایک طرح سے سیاسی ضرورت بھی تھی، اور ان کی جو سیاسی انجینئرنگ تھی اس کے لیے موضوع بھی تھی، مگر بلاول بھٹو صاحب سب جانتے ہیں کہ پیالی میں طوفان اٹھانے کے لیے ہیں، اور ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ منظر عام پر ایک جو کیرزما پیدا کر سکتے ہیں بینظیر بھٹو کے بیٹے کے طور پر وہ پیدا کرتے رہے۔ عملی سیاست، سیاسی فیصلے، سیاسی کھیل، چال بازیاں اور پیپلز پارٹی کے تمام انٹرنل امور جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب براہ راست دیکھتے ہیں۔ اب بلاول بھٹو صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں آئے۔ پہلے مرحلے پر وہ تنظیمی ڈھانچے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نئی تنظیم سازی چاہتے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلانا چاہتے ہیں۔ تو ایک یہ بڑی بحث بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے درمیان موجود ہے۔ دبئی میں اس پر بھی غور و فکر ہو رہا تھا، اور بلاول کو ایک طرح سے منائے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یا آصف علی زرداری صاحب کو کسی بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو آصف علی زرداری صاحب کی مصروفیت کی پلیٹ میں موجود تھا وہ سندھ حکومت کا تھا۔ اب جو ہے وہ سندھ حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے اندر ایک غور و فکر سنجیدگی سے ہو رہا ہے۔ چند ہفتے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ یہ جو نومبر اور دسمبر کے مہینے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت کچھ فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ مراد علی شاہ کی صاحبزادی کی شادی پر یہ معاملہ ٹلا ہوا ہے، مگر بہرحال پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے
وہ اب وزیر اعلیٰ سندھ کو بدلنا چاہتی ہے، تو سندھ حکومت، وزراء، وزیر اعلیٰ کی تبدیلی، یہ وہ موضوع ہے جو پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت یعنی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان ان بن کا موضوع ہے۔ بلاول بھٹو صاحب اپنی مرضی سے کچھ چیزیں چاہ رہے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کا اپنا ہی کھیل ہے۔ اگلے کچھ عرصے میں پیپلز پارٹی کے اندر تنظیم سازی کا عمل شروع ہونے والا ہے، ایک مرکزی بورڈ بننا ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے حوالے سے بھی ایک بحث شروع ہو، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے صورتحال قابل قبول نہیں ہے جو بلاول بھٹو صاحب اکثر ان کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال دبئی کے اندر جو ایک اور سب سے بڑا موضوع ہے جو سندھ کے حالات سے جڑا ہوا ہے، کراچی سے جڑا ہوا ہے اور کراچی میں بسنے والے ایک ایک آدمی سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے سسٹم مافیا۔ کچھ اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے سندھ میں جو سسٹم مافیا ہے، اے جی مجید کا سسٹم ہے، اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ ابتدائی اطلاعات تو کچھ دن پیشتر سے ہی یہ موجود تھی کہ اے جی مجید سے سسٹم تقریباً نصف لے لیا گیا ہے، لیکن اب یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ اے جی مجید سے سارا ہی سسٹم لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تو ڈاکٹر عاصم، جو خود بھی زمینوں پر قبضے کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتے ہیں اور ان کے بعض قبضوں کے حوالے سے معاملات عدالتوں تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی جناب زرداری صاحب کے ساتھ ہی موجود تھے۔ کیا واقعی سندھ کا اے جی سسٹم اکھڑنے والا ہے؟ کیا نیا سسٹم جو ہوگا وہ ڈاکٹر عاصم چلائیں گے یا کوئی اور چلائے گا؟ اور یہ جو نیا سسٹم آ رہا ہے وہ کن کن اداروں پر اثر انداز ہوگا، ان سب کے متعلق میں آپ کو آئندہ دنوں میں بتاؤں گا، لیکن عملی طور پر سندھ کے اندر اور کراچی کے بلدیاتی اداروں سے لے کر مختلف وزارتوں تک بڑی بڑی تبدیلیوں کے فیصلے دبئی میں ہوئے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متنازع رہی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے فیصلے لے لیے گئے ہیں، اس پر عمل درآمد آئندہ کچھ دنوں میں ہوگا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔